یزید بن معاویہ بن ابو سفیان نے جب عامر بن سعد کو مدینہ سے کوفہ کی جانب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس روانہ ہونے کا حکم دیا تو پھر عامر بن سعد کی جگہ ولید بن عتبہ کو عامل مدینہ بنا کر روانہ کیا۔ یہی ولید بن عتبہ عامل مدینہ تھا جس نے عبداللہ بن جعفر کی فرمائش سے ایک تحریر اس امر کی لکھ دی تھی کہ اگر حسین مدینہ میں آ جائیں تو ان کو امان حاصل ہے۔ یہ تحریر اپنے خط کے ساتھ عبداللہ بن جعفر نے حسین کے پاس اپنے بیٹوں اور محمد کے ہاتھ بھیجی تھی جبکہ وہ کوفہ جا رہے تھے۔ مکہ سے یزید کی حکومت اٹھ چکی تھی اور وہاں عبداللہ بن زبیر حکمران تھے۔ جب حسین کے شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا، لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں، اور عراقیوں میں سب سے بدتر لوگ کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر بااصرار حسین کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اس کے گرد جمع ہو گئے اور حسین کو جو نماز گزار اور روزہ دار اور قرآن خواں اور ہر طرح سے مستحق خلافت تھے شہید کر دیا، اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن زبیر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ سے بڑھ کر کوئی مستحق خلافت نہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہ تمام اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کی یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے چاندی کی ایک زنجیر بنوا کر 2 آدمیوں کے ہاتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ میں بھیجی اور لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے گلے میں یہ زنجیر ڈال کر اور مکہ سے گرفتار کر میرے پاس روانہ کرو۔ لیکن بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر خود ہی متاسف ہوا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر آسانی سے اپنے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اس حکم کی کوئی تعمیل نہ کی۔ یزید بھی سوچتا رہا کہ آخر کس طرح عبداللہ بن زبیر کو قابو میں لایا جا سکے۔ ماہ ذی الحجہ سن 61 ہجری میں حج کے لیے مکہ میں اطراف و جوانب سے لوگ آنا شروع ہوئے۔ یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ عامل مدینہ امیر حج ہو کر مکہ میں گیا، اور ادھر عبداللہ بن زبیر جدا امیر حج تھے۔ غرض دونوں نے جدا جدا اپنے گروہوں کے ساتھ حج کیا اور کسی نے کسی کی مخالفت نہ کی۔ ولید بن عتبہ نے ایسی تدابیر شروع کر دیں کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے یزید کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ عبداللہ بن زبیر ولید کے ارادوں سے واقف ہو گئے اور انہوں نے ایام حج کے بعد مطمئن ہو کر یزید کو ایک خط لکھا، ولید اگرچہ تیرا چچا زاد بھائی ہے لیکن بہت ہی بے وقوف ہے اور اپنی بے وقوفی سے کاموں کو تباہ کر رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو مدینہ کا عامل بنا کر روانہ کر۔ اس خط کے پڑھنے سے یزید بہت متاثر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عبداللہ بن زبیر کا دل میری جانب سے صاف ہے اور وہ ہرگز میرے مخالف نہیں ہے۔ اس سے پیشتر چونکہ مروان بن حکم بھی ولید کی شکایت میں اس قسم کے الفاظ لکھ چکا تھا، اس لیے عبداللہ بن زبیر کے اس خط کی نسبت یزید کو کسی بدگمانی کا موقع نہیں مل سکتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے دوسرے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ کا عامل بنا کر روانہ کیا۔ عثمان بن محمد نے مدینہ میں آ کر مے خواری شروع کر دی، جس سے لوگ بہت ہی ناخوش اور بد دل ہوئے۔ عثمان محرم سن 62 ہجری میں مدینہ کا عامل مقرر ہو کر آیا تھا۔ چند روز کے بعد اس نے شرفائے مدینہ میں سے 10 اشخاص کا انتخاب کر کے یزید کے پاس دمشق روانہ کیے۔ اس وفد میں منظر بن زبیر، عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عامر بن حفص بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب دمشق میں پہنچے تو یزید نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور اول ذکر دونوں اشخاص کو 1 لاکھ روپے اور باقی 8 شخصوں کو 10 ہزار درہم انعام کے طور پر دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے دمشق میں یزید کے گانے بجانے کی محافل برپا کرنے اور خلاف شرع کاموں میں اسے مصروف دیکھا۔ واپسی میں سب نے ارادہ کیا کہ یزید کی خلافت کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ دمشق سے 9 شخص تو مدینہ کی طرف واپس آئے اور 1 شخص منظر بن زبیر کوفہ کی جانب چلے گئے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد اور منظر بن زبیر کے درمیان دوستی تھی۔ انہوں نے عبید اللہ کی ملاقات کے لیے کوفہ کا عزم کیا تھا۔ جب عبداللہ بن حنظلہ با ہمراہیوں کے مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے گرد جمع ہوئے۔ عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز مستحق خلافت نہیں، کیونکہ وہ خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا جاتا ہے، اس کے مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے، اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ یزید نے آپ کو خوب انعام و اکرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم نے اسے اس لیے قبول کیا کہ ہم میں مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد متنفر ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن مطیع کو اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار منتخب کر کے یزید کی حکومت کا انکار کیا۔ عثمان بن محمد اور مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزین ہوا۔
اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار اور قید کر لیا۔ صرف مروان کے بیٹے عبد الملک کو، جو حضرت سعید بن المسیب فقیہ مدینہ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا اور مسجد سے بہت کم باہر نکلتا تھا اور ایک زاہد اور عابد شخص سمجھا جاتا تھا، اسے کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ منظر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی قتل حسین کے صلے میں یزید نے نہیں کی تھی، لہٰذا اس نے منظر کو فوراً مدینہ کی جانب رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منظر مدینہ کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ منظر نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن مطیح سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنانچہ یہ سب مل کر علی بن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی اپنی جانیں گنوا دی۔ اب میں ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرت نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو قتل کروانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے باہر ایک موضع میں چلے گئے۔ مروان جو مع دیگر بنی امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی بن حسین کے پاس کہلوا بھیجا کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، ہم اس قدر امداد کے اور بھی خواہاں ہیں۔ ہمارے بعض قیمتی اموال اور اہل و عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں آپ کے پاس بھجوائے دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین نے اس کو منظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل و عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس اس گاؤں میں بھیج دیے۔ علی بن حسین نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کی حمایت اور حفاظت میں ممکن کوشش بجا لاتا رہوں گا۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ اور ان حرکات سے وہ باز رہیں اور مدینہ میں کشت و خون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن حنظلہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش و خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کے مخالف ہو گئے اور بیعت فسخ کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور لوگوں کو برانگیختہ کیا۔ یہ کوئی مردانگی اور دانائی کا کام نہیں۔ علی بن حسین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری اور کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود ہیں کہو کہ تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مدینہ میں فتنہ پیدا کرنے والے 2 شخصوں کو قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر ایک سانڈنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کی جانب چلے۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا، لیکن کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس آ گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 چیدہ جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو اور لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اطاعت اختیار کریں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے ان کو سیدھا کر دو۔ مسلم بن عقبہ نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، لیکن آج کل بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہے اور اس کام کو تیرے سوا دوسرا انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ لی اور تیسرے روز دمشق سے روانہ ہوئے۔ یزید نے رخصت کرتے ہوئے مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب تجھے یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو کامل اختیار دیتا ہوں کہ کشت و خون اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ علی بن حسین کو کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس سے شورش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے اور تو فوج کی سپہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو اور تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اس روز یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر حملہ کر اور عبداللہ بن زبیر کے فتنے کو مٹا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جواباً لکھا کہ 2 کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں قتل حسین کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کام مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے شخص کے سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن حنظلہ سے کہا کہ بنو امیہ جو مدینہ میں موجود ہیں یہ دمشق کی فوج آنے پر سب دشمنوں سے جا ملیں گے اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائیں گے، مناسب یہ ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کرا دیا جائے۔
عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنی امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں کو اور عبید اللہ ابن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر چڑھ آئیں گے اور ہم سے ان کا قصاص طلب کریں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنی امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کر لیں اور اس بات کی قسم دیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مدد حملہ آور فوج کو نہ دیں گے۔ یہ عہد و اقرار لے کر ہم ان کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عبداللہ بن حنظلہ نے تمام بنو امیہ سے مذکورہ عہد و اقرار لے کر مدینہ سے رخصت کر دیا، بجز عبد الملک بن مروان کے کہ اس کو مدینہ میں رہنے کی آزادی حاصل رہی۔ ان لوگوں کو وادی القرہ میں مسلم بن عقبہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ مسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو مدینہ پر کس طرح سے حملہ آور ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے عہد و اقرار کا لحاظ کر کے مسلم کو جواب دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہد و اقرار کا عذر پیش کیا۔ مسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس نے کوئی عہد نہ کیا ہو اور اس سے کوئی قسم نہ لی گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عبد الملک بن مروان ایک ایسا شخص ہے، وہ مدینہ میں موجود ہے۔ مسلم نے کہا کہ وہ نوجوان ہے اور ہم کو تجربہ کار بوڑھے شخص کی ضرورت ہے جو ضروریات جنگ سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بوڑھوں سے بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبد الملک کو بلایا اور اس کے مشوروں کو سن کر حیران رہ گیا اور انہی پر عامل ہوا۔ اس نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے اور تمہاری خون ریزی کو پسند نہیں کرتے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو، ورنہ مجبوراً مجھ کو شمشیر بے نیام کرنی پڑے گی۔ یہ پیغام بیچ کر 3 دن مسلم نے انتظار کیا، مگر اہل مدینہ نے لڑائی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ آخر مسلم نے ہرہ کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے اس لشکر کا مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری اور تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ، فصیل بن عباس بن عبد المطلب، محمد بن ثابت بن قیس، عبداللہ بن زید بن عاصم، محمد بن عامر بن حزم انصاری، وہب بن عبداللہ بن زماح، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل بن حرس بن عبد المطلب وغیرہ بہت سے سرداران مدینہ جنگ میں کام آئے۔ یہ لشکر شام مدینہ میں داخل ہوا۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جس میں 300 سے زائد شرفائے قریش و انصار شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بچ گیا اور جس نے بیعت سے انکار کیا وہ شہید ہوا۔ آخر 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوا۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو العباس صفح کے نام سے مشہور ہے اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ منظر بن زبیر کو مسلم نے بہت تلاش کروایا، مگر وہ بچ کر مکہ کی جانب نکل گئے تھے۔ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان حکمران ہوا۔ معاویہ بن ابو سفیان کی موت کے وقت اس معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کی عمر 20 سال تھی۔ یہ ایک سہل شخص سمجھا جاتا تھا۔ اہل شام نے یزید کی موت کے وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسین بن امیر جب لشکر شام اور بنو امیہ کو لیے ہوئے دمشق پہنچا تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ معاویہ اپنی حکومت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خواہش مند نہ تھا۔ وہ کچھ بیمار بھی تھا اور اسی حالت ہی بیماری میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی۔ اس نے لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لی اور صرف 40 روز یا دوسری روایت کے موافق 2 ماہ یا تیسری روایت کے موافق 3 ماہ حکومت کر کے فوت ہوا۔ اس قلیل مدت میں وہ کوئی قابل تذکرہ کام نہ کر سکا۔ معاویہ کی مرض نے جب ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو حکومت کے لیے نامزد کر دو۔ معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر حکومت کی طاقت نہ پاتا تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھ کو حکمران بنایا۔ میں نے سوچا کہ کوئی شخص عمر فاروق کی مانند مل جائے تو اس کو خلافت سپرد کر دوں، لیکن نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ جس طرح عمر فاروق نے چند شخصوں کو نامزد کیا تھا اور اس کے بعد وہ خلیفہ کو منتخب کرے، اس طرح میں بھی چند شخصوں کو نامزد کروں، لیکن میری نگاہ میں ایسے اشخاص بھی نہیں آئے، لہٰذا میں اس معاملے میں اب کچھ نہیں کہتا۔ تم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہو خلیفہ بناؤ اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کہہ کر اس معاویہ نے اپنے محل سرائے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہی محل سرائے سے باہر نکلا۔ معاویہ بن یزید کی حکومت کو صرف اہل شام اور اہل مصر نے تسلیم کیا تھا۔ اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کی تھی۔ یزید کے مرنے کی خبر جب عراق میں پہنچی تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں تھا۔ اس نے اہل بصرہ کو جمع کر کے کہا کہ امیر المومنین یزید کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو خلافت کے کاموں کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ میں اسی ملک میں پیدا ہوا اور یہیں میں نے پرورش پائی۔ میرا باپ بھی اس ملک کا حاکم تھا اور میں بھی اسی ملک کا حاکم ہوں۔ آمدنی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور لوگوں کی تنخواہیں اور وظیفے بھی اب پہلے سے زیادہ ہیں۔
مفسد اور شریر لوگوں سے ملک پاک اور صاف ہے، تم لوگ اگر چاہو تو اپنی خلافت الگ قائم کر سکتے ہو کیونکہ تم اہل شام کے محتاج نہیں۔ یہ تقریر سن کر سب نے کہا کہ بہت مناسب ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اہل بصرہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر وہ دل سے عبید اللہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اہل بصرہ سے بیعت لے کر عبید اللہ ابن زیاد اہل کوفہ کی جانب گیا اور ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کر دیا، لیکن اہل کوفہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل بصرہ کو جب معلوم ہوا کہ اہل کوفہ ابن زیاد سے منحرف ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی بیعت فسخ کر دی۔ ابن زیاد مجبور اور مایوس ہو کر عراق سے بھاگا اور دمشق پہنچا۔ یہ دمشق میں اس وقت پہنچا تھا جبکہ معاویہ بن یزید فوت ہو چکا تھا اور انتخاب خلیفہ کے متعلق ملک شام میں جھگڑا اور نزاع برپا تھا۔